یہ جو سوچ آپ کی یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی میں جو مرضی سوچتا رہوں، میں جو مرضی میری خواہش ہو، جو مرضی میری تمنا ہو، یا میں جو مرضی خواب دیکھتا رہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کی سوچ بہت بڑی طاقت ہے اور آپ کی سوچ سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کیا خواہش کرتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے، آپ کی کیا تمنا ہے اس سے فرق پڑتا ہے، آپ کیا دعا مانگتے ہیں اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، آپ کیا خواب دیکھتے ہیں دن رات۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی سوچوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنا فیوچر بنا رہے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ امیر معاویہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے دو بھائی عروہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر عبد الملک بن مروان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم حرم پاک میں بیٹھے ہیں تو چلو سارے اپنی اپنی تمنا پیش کریں۔ تو مصعب بن زبیر نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں شام اور عراق کا والی بنوں اور امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ اور حضرت طلحہ کی بیٹی عائشہ سے میری شادی ہو۔ ان دونوں کا تعلق قریشی گھرانے سے تھا اور عزت و شرف کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ ان کے بعد عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی خلیفہ بنوں اور حرمین شریفین پر میری حکومت ہو۔ ان کے بعد عبد الملک بن مروان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امیر معاویہ کی گدی سنبھالوں اور دنیا پر میری حکومت۔ اور ان کے بعد عروہ بن زبیر کی باری آئی تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو بھی خواہش کی ہے مجھے ان میں سے کسی چیز کی تمنا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کے علم سے بہرہ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت عطا فرمائے۔ اس بات کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان سب کی جو تمنائیں تھی وہ تقریباً پوری ہو گئی۔ مصعب بن زبیر عراق اور شام کے والی بنے اور ان کی شادی سکینہ بنت حسین اور عائشہ بنت طلحہ سے ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر بھی خلیفہ بنے۔ حجاز، عراق، مصر اور شام کے گرد و نواح تک ان کی حکومت بنی۔ دمشق بھی فتح ہوا چاہتا تھا لیکن پھر قدرت کو منظور نہ تھا۔ بنو امیہ سے کشمکش شروع ہو گئی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ عبد الملک بن مروان نے امیر معاویہ کی گدی سنبھالی اور پوری اسلامی حکومت ان کے قبضے میں تھی۔ تو ایک دن عروہ بن زبیر کو دیکھا تو انہیں حرم والا واقعہ یاد آیا، تو انہوں نے جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہیں بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ جس کسی کو کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے، اور ان کی خواہش اور تمنا ہم سب سے بہتر اور افضل تھی۔ تو یہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا نیتاں نال مراداں، یا ہم کہتے ہیں کہ قبولیت کی بھی گھڑی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کبھی بھی الٹے سیدھے الفاظ نہیں منہ سے نکالنے چاہیے، اور ہمیشہ جب بھی سوچیں اچھا سوچیں، جب بھی سوچیں بڑا سوچیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے بڑا قریب ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس سے پیش آتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ، کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے بڑا قریب ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا پیش آتا ہوں۔ اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ جو ہماری سوچ ہے، جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو یہ انر پلین پہ کام کرتی ہے، جب ہم کسی سوچ پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ جو انرجی ہے ہماری سوچ کی وہ فزیکل انرجی کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو فزیکل پلین پہ مینیفیسٹ کرے اور اس طرح سے چیزیں مار دے وجود میں آتی۔ یعنی میں سوچتا ہوں میں برگر کھاؤں گا تو یہ ابھی کہاں ہے واقعہ، یہ یہاں ہے۔ پھر میں گاڑی نکالتا ہوں، میں KFC جاتا ہوں یا میں میکڈونلڈ جاتا ہوں، میں اپنے دوست کو ساتھ لیتا ہوں، تو وہ جو واقعہ پہلے انر پلین پہ تھا وہ شام کو فزیکل پلین پہ مینیفیسٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم نے سوچا کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو یہ پہلے واقعہ کہاں ہوا، انر پلین پہ ہوا، پھر فزیکل پلین پہ۔ بندہ سوچتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، بندہ سوچتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، وہ انجینئر، بندہ سوچتا ہے میں نے بزنس مین بننا ہے، وہ بزنس۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے وہ اقبال نے کہی ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ وہ کہتا ہے یہ سنگ و خش کہتے ہیں گارے اور سیمنٹ بجری، وہ کہتا ہے اس سے جہان نہیں بنتے، جہان افکار تازہ سے بنتے، کریٹو تھاٹ، نئی نئی سوچوں سے۔ تو آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو تمنائیں کرنی ہوگی، آپ کو خواہشیں رکھنی ہوگی، آپ کو جو ہے وہ خواب دیکھنے ہوں گے، اور اللہ سے اچھے کی امید بھی رکھنی ہوگی، اور اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا ہوگا، اللہ سے اچھا کی دعا بھی کرتے رہنا ہوگا۔ مطلب میں تو کنونسڈ ہوں، آپ یقین کریں میں کنونسڈ ہوں کہ آپ ایک بچے کو سکھا دیں بچپن سے، یا اللہ مجھے عظیم شخص بنا دے، مجھ سے عظیم کام لے لے، یا اللہ مجھ سے بڑا کام لے لے، یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، میں کنونسڈ ہوں آپ بچے کو یہ دعا سکھا دیں، وہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا ہو کے کوئی بڑا کام نہ کرے، وہ عظیم کام نہ کرے، وہ عظیم آدمی نہ بنے۔ فرانسس بیکن نے کہا تھا میں نے دنیا کے عظیم لوگوں کو جھونپڑوں سے نکلتے
निकलते देखा है। तो जो झोंपड़ों से निकलते हैं उनके पास पैसा भी नहीं होता, उनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं होता, उनके पास सिफारिश भी नहीं होती, उनके पास बड़ी डिग्री भी नहीं होती। ये सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मिलेंगी कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से सोच और यहाँ से जज्बा, और ये दोनों चीजें जब होंगी तो फिर आप मेहनत करेंगे, फिर आप खून पसीना एक करेंगे, फिर आप दिन रात एक करेंगे, और फिर आप अगर ये तीनों चीजें मिल गई, सोच होगी, जज्बा होगा और मेहनत होगी, तो फिर मैं कहता हूँ दुनिया में कौन सी चीज है जो आप हासिल नहीं कर सकते। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वाह हो नहीं सकता।